والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع چل رہا ہے امام حسین. تو پچھلے دفعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین اور موجودہ سیاسی انقلاب اور سیاسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ بے شمار تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور اٹھتی جا رہی ہیں، اٹھتی رہیں گی، اور ہر کوئی لیڈر اپنے آپ کو امام حسین کہتا ہے. اور اپنے جو عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت کی موجودہ حکومتیں یہ ساری کربلا اور ہم امام حسین کے ساتھی ہیں. یہ ایک بڑا الزام ہے سب کو. اور اسی کے اندر جب یہ تعلق قادری صاحب کا بھی ایک دفعہ جب وہ ہوا سانحہ ہمارے گاؤں، اس کے اندر بھی وہ امام حسین بنے ہوئے تھے، اور کربلا اور یہ اور وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں پھیلی عوام کے اندر. تو ان کا تدارک بہت ضروری ہے. یہ غلط نہیں ہے امام حسین کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کربلا کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اور امام حسین کے ساتھیوں کے کریکٹر کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں کہ ساری عوام اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ویڈیو اٹھتے ہیں سارے اپنے آپ کو امام حسین سمجھ رہے ہیں. یہ ایک ڈیمیج کرنے کے لیے آج کے لوگوں کے سامنے ایک دم پردہ پڑ جاتا ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے، تو اس میں جو مر رہا ہے نا وہی مظلوم ہے، جو مار رہا ہے وہ ظالم ہے. یہ مرنے کا ایک نظریہ بن گیا. ہاں مطلب اگر آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک ٹرک کا اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو عموماً یہی بات کہی جاتی ہے کہ ٹرک نے موٹر سائیکل کو کچل دیا. یہ نہیں کوئی بتاتا کہ وہ موٹر سائیکل والا ہی آگے خود آیا تھا، ٹرک والا تو صحیح آ رہا تھا. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں، پکا اصول نہیں ہے کہ جو مار کھا رہا ہے وہ جو ہے وہ کوئی بیچارہ مظلوم ہی ہے اور جو مار رہا ہے وہ ظالم ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کافروں کو مارا ہے تو حضور کے ظالم سے معاذ اللہ ظالم. یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. بسا اوقات عوام کا نام بھی اس قسم کی ہو جاتی بالہم مزال کہ یہ لوگ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر بھی ظالم آدمی کوئی نہیں ہوتا جس قدر کی یہ ظالم ہوتے ہیں. امام حسین نے یہاں پر جو بتایا کہ میں یہاں پر نکلا ہوں، ان کی کیا تھا کہ میں تو صرف امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور اسی کے لیے میں نے قرآن مجید کا پڑھا کہ میرا تو ارادہ فقط یہ ہے کہ میں اصلاح کروں جس دن میرے اندر استطاعت ہے. استطاعت کی بات بتائی، ٹھیکہ نہیں لے لیا بھی میں نے ڈنڈا پکڑ کے سب کی اصلاح کرنی ہے جو مرضی ہو جائے. استطاعت کی بارے کے اندر آتا ہے کہ استطاعت کے اندر کیا ہے، استطاعت کی بارے میں جانا ہے. امام حسین کی شخصیت کو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنا ہے. میں یہ تھوڑا سا آئینہ اپنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس آئینے کے اندر ہم دیکھیں کہ واقعی ہم امام حسین جیسے اوان و امثال ہیں، آپ کے جیسے ساتھی. رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ تو حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے اکٹھا کر اس کے ساتھیوں کا، یعنی لیڈر بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ چلے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑے اچھے ہیں، اور آپ نے دونوں کے خون کو ایک جگہ اکٹھا بند کیا. تو مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا کہ جذبے صادق ہیں، بندے حسین کے پیچھے چلنے والے شجاع ہیں، بے صبرے نہیں، بے حکمتیں نہیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں جو حسین کے ساتھ چلے. یہ اصل چیز اس کے اندر ہم نے اس پہلو کو سوچنے کی کوشش کریں. امام حسین کا ایک قول ہے، جب آپ سے کہا کہ منسوخ قول ہے، یہ بات اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا جب یزید کی بیعت کا وقت کہ مثلی لا یبالی مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے اس چیز کو سوچا کہ یہ امام حسین جو ہے مثلی میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی کہ میں کون ہوں، امام حسین کون ہے، اور وہ یزید کون تھا. پھر اس کے آئینے میں ہم سب کچھ دیکھیں گے. پھر وہ دونوں کے آئینے کے اندر کون سی چیز سامنے آتی ہے جو ہم نے دیکھنی ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ ہم اس کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو ہے جو ہم دیکھیں گے. اب اس پہ آپ نے فرمایا مثلی لا یبالی مثلہ. اب دیکھنا ہے کہ امام حسین کی شخصیت کی ترکیب کیا ہے. اس کی تحلیل ہم نے کرنی. تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ سارے اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھنا، یعنی انالیسس کرنا. انالیٹیکلی امام حسین کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کس چیزوں سے بنی، وہ کون سی چیزیں ہیں. یعنی امام کی شخصیت مثلی سے مراد کیا ہے کہ آپ مثلی سے کیا مراد کی جیسی شخصیت اور فکر میری ہے
اور اس کی جیسی شخصیت اور فکر ہے مثلوں جیسی اس کی ویسی شخصیت اور ہم دونوں کی میل نہیں کھاتی، اس لیے میں اس کے ہاتھ پر کسی صورت میں بیعت نہیں کر سکتا، آپ نے یہ فرمایا۔ اب آپ اور میں دیکھیں گے کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہیں۔ یہ امام ہے، امام حسین کی ترکیب میں سب سے پہلے اس ماحول کو بہت زیادہ امام کی شخصیت کو بنانے میں اور اس کی ساختگی میں اور اس کی نشو و نما کرنے میں اس ماحول کو بہت ہاتھ حاصل ہے جس میں امام پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کے اپنے آباء و اجداد کی بھی تاریخ ہے پوری، جس کو بڑا غور سے دیکھنا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعے میں کہ امام حسین اسی نسب سے تعلق رکھتے ہیں جو نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک دفعہ کہا کہ آپ کیا ہیں، گھاس پر اگا ہوا ایک صاف ستھرا پودا، تو نبی علیہ السلام کو معذرت یہ بات لوگوں نے کہی تو آپ نے نہیں، جو آپ نے خطبہ دیا کہ میں کون ہوں، لوگوں کا محمد رسول اللہ بلا شبہ، لیکن میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اوپر تک گیا، اور آپ نے فرمایا میرا نسب پاک ہے اور مجھے اللہ چنتا ہے، اتفاق مجھے چنا ہے، اور میں کسی زنا والے نسب سے نہیں آیا، اس قدر پاک سارا چلا رہا ہے۔ یعنی امام حسین کا بھی ادھر سے پاک چلا رہا ہے، اور ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کا بھی ساتھ ہی پاک چلا رہا ہے، کیونکہ جب رسول اپنے نسب کی گواہی دے رہے ہیں تو وہاں پر آ کے رسول اللہ دراصل ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کے نسب کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور امام حسین کا نسب دو طرح سے ثابت ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک کیا ہے حضرت علی سے، دونوں سے۔ تو ادھر سے آپ نے ہم کی ترجیح دیکھتے ہیں کہ آپ کا ماحول ہے۔ امام حسین کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ برابر اللہ کا ذکر، اللہ نے کہا کہ ہم تو تیرے اخلاق اس قدر بلند ہیں کہ ہم نے تیرے اخلاق کو تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اس کے اتنا آپ کا اتنا کلا ہوگا کہ آپ کا بہت بلند، یہ آپ کے نانا اس ماحول میں دیکھیں، اس میں ترتیب امام حسین کی شخصیت ترتیب پا رہی ہے۔ اس کے اندر دیکھیں آپ کی نانی جو ہے وہ حضرت خدیجہ، اور وہ خاتون جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر، اور نبی علیہ السلام نے سب کو یہ کہا کہ عائشہ کو بھی فلاں کو جبریل کا بدل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا کہ ابھی ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانا لے کر کے، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، وہ عورت کس قسم کی ہوگی، اس کی شخصیت کی ترکیب کیا ہوگی، وہ کیسا انتخاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عین جوانی کے وقت میں 40 سالہ عورت کا انتخاب کیا آپ نے، تو وہ کیسی عورت کا انتخاب کیا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، وہ عورت کیا ہوگی، اور ان کے لیے الگ سے ایک محل ہے جو پورے ایک موتی کا تیار ہوا ہے، جو زمین و آسمان سے بڑا محل ہوگا۔ ایک موتی سے کئی موتی بھی لگے، یعنی ایک ہی چیز ایک پتھر بھی آپ پورا بنا لیتے ہیں، اسی کے اندر کھود کھاد کے بنا کے موتی کا محل ہے جس میں ان کو ان کی رہائش ہے۔ تو وہ نانی جیسی نانی کوئی نہیں، آپ کے دادا حضرت ابو طالب ہیں، اور حضرت ابو طالب کی بغیر جس کے جو مرضی ان کے ایمان پر بحث کی جائے، یہ بات پکی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اسلام کی نصرت اور حمایت میں صرف کر دی۔ اور یہ ابو داؤد شریف میں رسول اللہ اعظم بجتے رہے ہیں، ابو طالب کے تک یہ صحیح حدیث ہے کہ تو وہ ابو طالب کی وجہ سے بجتے رہے ہیں، تم نے ابھی داؤد میں جا کے آپ پڑھ لے تو دیکھ لے، وہاں پڑھتے رہے ہیں، یعنی پوری زندگی انہوں نے اپنے دادا میں، اور اس کے بعد ان کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد۔ نبی علیہ السلام نے حضرت وہ چچی ایمان لے رسول اللہ پر، تو حضور نے خود اپنی چچی کو دفن کیا اپنی قبر میں، کہ میری ماں کی طرح اس نے مجھے پیار کیا اور میری ماں کی طرح مجھے یہ کھلاتی، ماں کہاں ہے، چچی کو ماں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وہ مہربان چچی تھی کہ اپنے بیٹے بھی لے لیے نبی علیہ السلام کو حمایت میں، نصرت میں بیٹیاں بھی چلی گئی، اولاد بھی ساری وہ عورت دے دی اپنی ساری۔ تو آپ ان کی دادی نظر دیکھیے کس قسم کا ہے۔ پھر امام حسین کی والدہ جیسی والدہ دنیا میں مان نہیں آئے تک، جس کی حیاؤں کی قسم پیغمبر کھا جائے اس جیسی ماں کوئی نہیں۔ اور حسین کے بعد کے کیا کہنے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کی جو نسبت ہے، علی تیری اور میری ایسی نسبت ہے، حسین کے باپ جیسا باپ نہیں ہے۔ ہاں یہ شخصیت ہے۔ اب امام حسین نے کفر کا کوئی دور نہیں دیکھا، جاہلیت کا کوئی دور نہیں تھا، آپ نے مدینہ کی ریاست کے اندر رہ کر کے اپنی پوری زندگی گزار کی اس کے اندر، اور یا دور نبوت دیکھا ہے یا دور خلافت دیکھا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے۔
جس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، نیکی کا چرچا ہے اور دریا نیکی کا دائرہ ہے، اس کے اندر گناہ نیکی. مدینے کی ریاست کو اگر ڈیفائن کیا جائے الفاظ کے اندر وہ کیا ریاست تھی، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول تھا، مدینے کی ریاست کا ماحول ایسا تھا کہ جس کے اندر گناہ کرنا بہت مشکل تھا اور نیکی کرنی بہت آسان تھی. یہ اسلامی ریاست کا، اگر آپ پوچھیں کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے تو آپ اپنے مخالف کو یہ کہہ کے حکم کرا دیں کہ جن کے اندر نیکی کرنا آسان تر ہو جائے اور گناہ کرنا مشکل ترین فعل بن جائے، وہ اسلامی ریاست ہوتی ہے. یہ کسی کو بھی آپ پوچھ لیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ اسلامی ریاست آپ کیسی چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہیے کہ جس میں نیکی آسان کرنی آسان ہو جائے اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے. اب کیا ہے کہ نیکی کرنی مشکل ہے اور گناہ کرنا آسان ہے، یعنی نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان ہے. نیکی آپ کو ڈھونڈے سے کہیں نہیں ملے گی، لیکن برائیوں کے لیے آپ کو اسکول بھی ملیں گے، کالج بھی ملیں گے، یونیورسٹی بھی ملیں گی، گھر بھی ملیں گے، باہر بھی ملے گا، گراؤنڈیں بھی ملیں گی، ہر جگہ ناچ گانا آپ کو مل جائے گا، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا. آپ وہاں پر جا سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. آپ کو کچھ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ ابھی پنجاب کالج میں پرسوں ہی تو رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھیے جا کر. کسی کو اس کی داستان، دو گلوکار ہیں اور پھر ایک گلوکار، پھر لڑکوں کا لڑکیوں کو اچھالنا، ان کا نیچے گرنا، ون ٹوٹو کا آنا، ان کو لے جانا. جا کر دیکھیے لڑکوں نے اپنے موبائل کو 30-30 ہزار جو ہے ایمی کو پیش کیے ہیں، دکان نکال کی اس کو پیش کیے ہیں، اس کو 5-10 لاکھ کے موبائل ہی اکٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس. ہم ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ کسی مسجد کو چندہ دیتے ہو کر یا کسی ادارے کو دیتے ہو، حالات اچھے نہیں ہیں. یہ تمہاری حرام کی کمائی کی ہو، اولاد لے کر جائے گی، یہ کہاں سے لائے گی؟ یہ نیکی اور گناہ کے ماحول کی یہ ہے. امام حسین کی شخصیت اس کے اندر بنتی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. اور پھر یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ مثلو ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا ہے یزید، جیسے کہ میں بیٹھ کر یزید کے دادا کا کردار دیکھ لیں. بڑے بات نہیں مان لیا ہے اس کا سفیان، لیکن فوجیں پہاڑوں جیسی رسول خدا کے خلاف جیل لے کر رکھتے ہیں. اور جو اس سے نعرہ لگایا غزوہ بدر کی عمر کے اندر اور الحبل حبل بلند رہے ہیں، وہ نعرے لگانے والا وہی لگتا ہے جس کی وجہ سے، ان کے کافلے کی وجہ سے بدر کا معرکہ پیش آیا. اور آخری وقت میں ایمان لے کر اس کے ساتھ اس کے قلب کے اندر ایمان گیا. یزید کی دادی وہی ہے، ایمان لے آئی، لیکن یہ وہی ذوالفقار ہے ہند جس نے ان کے حضرت حمزہ کا کلیجہ چھپایا ہے. یزید کی ماں جو ہے محسوس کہ رجت تھی مسلمان کر کے اس کو معاویہ جائے، بعد میں وہ چھوڑ کے حضرت معاویہ تو چلی گئی، اور یہ بعد میں وہ کل کیا کہ قبیلے سے تھی، وہ چلی گئی واپس، وہ چھوڑ گئی. اور یزید کے ابا وہ تو تھے ہی حضرت معاویہ، وہ اپنے ساتھ آئے تھے، اور ان کی داستان میں پہلے سنا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ کیونکہ ماحول جو ہے وہ بڑا اثر انداز کرتا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. بلا شبہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ نمازیں بھی، روزے بھی، سب کچھ کرنے کی، لیکن گھر کا ماحول بھی اس قسم کا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھنے کی قابل چیز ہے. وہاں پر دیکھیں. اور یزید کے نانا نانی کا تو خیر بہت کم حالات ہیں کہ کہیں پر ان کے ایمان کی داستانیں کسی جگہ پر ہوں. یہ ایک پرور ہے. وہاں دور نبوت کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیدا ہوتا ہے. دونوں کا کام کرتے ہیں. اس کی پوری زندگی شہزادوں کی طرح گزرتی ہے، اور امام حسین کی پوری زندگی عام آدمی کی طرح، باوجود اس کے کہ اس کا نانا بھی حکمران رہا ہے اور اس کا باپ بھی حکمران رہا ہے، وہ عام آدمی کی بھی گزرتی ہے. ان کے گھر میں کھانوں کا ڈھیر، ان کے گھر میں بھوک اور افلاس اور فاقے. اس کی گواہی بھی عائشہ دیتی ہیں کہ محمد اور آل محمد پر بھی 3 دن ایسے بھی کبھی گزرے کہ انہوں نے 2-4 چیزوں یعنی کھجور اور پانی کے علاوہ کسی اور پر گزارا کیا. 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا ہے. گواہیاں گھرتے ہیں ہمارے اپنے. تو شخصیت کی پرواز جو چڑھتی ہے وہ کہاں سے؟ اب تو یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو وحدی تھی امام حسین کو ملی. اس کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں انگریزی میں، وحدی. وہاب اللہ کا نام ہے نا، تو اس سے نکلا وحدی، وہابی نہیں وحدی، کہ گفٹڈ تھی جو آپ کو اپنے وہاں سے ملی ہے، اور اس کی بھی وہ جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اب قسم کیا ہے امام حسین کا کہ انہوں نے گین کیسے کیا، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کیا. اب اس پر بات کریں گے ہم کہ جہاں پر مثلی لا یبالی المثل جو ہے، یہ اس کے فرق کو ہم بالکل اور طریقے سے واضح کر سکیں. اب یہ ساری چیزیں اگر تو واقعی ہیں
اور امام حسین جو اللہ کی طرف سے دین ہے، وہ شروع سے ہی نیک چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو کوئی ڈیولپ ہی نہیں کیا ہے، تو اس کا وہ استغاثہ کہ کون ہے جو اس کربلا کے میدان میں میری نصرت کرے اور میری مدد کرے، امام حسین نے کہا. تو ایسی پکار کو کرنی نہیں چاہیے تھی. لوگ کہتے تھے آپ تو شروع سے خاندانی طور پر ایسے، ہم تو آپ جیسے ہیں نہیں، تو ہم آپ کی نصرت کیسے کریں؟ نصرت کے لیے نظریاتی تائید کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی شدید ضرورت ہو اس کو نصرت کے لیے، وہ بندہ ذہنی طور پر اس کے عقائد اور نظریات دوسرے سے ہم آہنگ ہوں. اگر میں آپ سے مدد مانگتا ہوں تو آپ میری مدد جبھی کریں گے جب آپ میرے نظریات اور میری عقائد اور میری شخصیت اور میری فکر کے ساتھ مطابقت کرتے ہوں گے. اگر آپ میری نصرت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کسی صورت میں نہیں ہے. تو گویا امام حسین نے کہا کہ دوسرا شخص اس کے اندر واحد نہیں ہے کام کرتا کہ وہ ہر ایک کبھی بی بی خدیجہ کا نواسا ہو سکتا نا. تو فرمایا کہ جو نصرت کا ہم نے تقاضا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جس کے اخلاق و کردار اس قدر حمیدہ ہو چکے ہوں اور اس قدر اچھے ہو چکے ہوں کہ وہ میرے اخلاق اور کردار کے ساتھ مماثلت کر جائے حسبن اور نسبن، تو وہ میری مدد کے لیے آئے اور میں اس کی وہ میری مدد کو اس طرف لاحق ہونا چاہیے. تو سمجھ میں آیا کہ امام نے فرمایا کہ ایسا بننا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم نبی جیسے بن نہیں سکتے تو پھر یہ سوال جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم پھر ہمیں اسوہ حسنہ کیوں دیا جاتا ہے، ہمیں کیوں کہا جاتا ہے نمونہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کا کہ یہ ماڈل ہے، اس رول ماڈل کی طرح بن کر دکھا دو ہم کو، اللہ کو تو یہی پسند ہے تمہارا. اگر ہم اس کا 100% نہیں بن سکتے تو ہم اس کا 5% بھی نہیں بن سکتے. ہاں تو ضروری تھا کہ ایسی ہی عقیدے اور ایسی ہی چیز کو واضح کرنے کے لیے امام حسین کی شخصیت کو سامنے لانا بہت ضروری تھا. اب یہ سب سے بڑا ہے کہ امام حسین نے یہ کیا کیسے ہے سارا کچھ. قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اب یہ موضوع ہمارا بتانا شروع ہوا ہے. امام حسین نے سب سے پہلے اپنی ذات میں سے یہ باوجود اس کے کہ آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ نیک اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی، اپنے آپ کو اللہ کے اس دیے ہوئے شرف اور اللہ کی اس نعمت دی ہوئی نعمت کی بھرپور قدر تھی کہ میں ایک اچھے خاندان سے ہوں. انہوں نے دھبا نہیں لگایا اپنے خاندان پر کہ اتنا بڑے باپ کا بیٹا حضرت علیہ السلام کے بیٹے کی طرح بعد میں گمراہ ہو کر منافق ہو کر مر جاتا ہے، دھبا نہیں لگایا. باوجود یہ کہ آپ کو اپنے خاندان کی سے منحرف ہو سکتے تھے، انحراف کر سکتے تھے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آپ اس سے الگ ہو سکتے تھے، لیکن امام حسین نے اپنے انحراف بھی کیا ان چیزوں کے ساتھ. انہوں نے اس متاع کو جو اللہ نے ان کو دی تھی حسبی اور نسبی طور پر انہوں نے اس کی بھرپور حفاظت کی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی ذات کی تکمیل کے ساتھ لے کر چلتے رہے. جیسے آج کے انسان کو اللہ نے شرف انسانیت بخشا ہے. چلیے اور پڑھ کر آپ کو بات سناؤ، شرف انسانیت بہت مشکل بات ہو جاتی ہے، وہ کل پر بات ہے. جیسے کہ اس کی آسان مثال کہ آپ سب خاندانی طور پر مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، آپ کو اللہ نے امام حسین کی طرح ویسا ہی ایک اچھے نیک ماں باپ کی اولاد سے پیدا کیا ہے. تو جب ان سے پیدا کیا تو آپ اپنے شرف مسلمانی کو اگر برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں، امام حسین نے رکھا ہے تو آپ کو حسینی کے لانے کا کوئی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، ایک اچھی ماں دی، ایک باپ دیا جیسے حسین کو دیا. آپ کے بھی نانا نانی دونوں مسلمان ہیں اور دادا دادی دونوں مسلمان امام حسین کے ہیں، اس لیے قصباً آپ پر یہ فرض تھا کہ آپ اپنی شرف مسلمانی کو برقرار رکھیں. اور بڑھتے ہیں آگے، فرض کریں کہ آپ اہل حدیث ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ فرقہ یہی ہے جس کو اپنی نیکی کا بڑا تقوی کا دعویٰ ہے، بہت زیادہ معاہد ہیں آپ کے، ہم توحید پرست ہیں. تو توحید پرست کے گھر کے اندر ناک کا ناگر ہوتا ہے تو اس نے توحید پرستیت کی کیا لاج رکھی اور کیا شرط رکھی ہے، یہ ایک سوال کی جواب دیا جاتا ہے. یہ چیز سب سے زیادہ اہم سمجھنے کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ غور طلب بات ہے، یہ تزکیہ نفس جو آپ نے امام ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ہماری عادتیں اور امام حسین کی عادتیں. یہ پہلا سوال جو ہے یہ سب سے پہلے ہماری کیا عادتیں ہیں اور امام حسین کی عادتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیں. اور یزید کی عادتیں اور امام حسین کی عادتیں کیا ہیں. امام حسین کی عادتیں تو یہ ہیں کہ آپ تہجد گزار ہیں. آپ نے تو جو 9ویں کی رات ہے اس میں بھی اس قدر گریہ اور زاری اور تہجد کیا ہے
کہ آپ کے سننے والے جو لوگ ہیں یزیدی، انہوں نے کہا کہ ان کے لشکر سے ذکر الہی اور گریہ و مناجات کی آواز اس قدر آتی تھی جیسے کوئی مکھیوں کا گول بن بنا رہا ہے، بلاہٹ سے ان کی آوازیں بنا ہوتی ہے، ذکر اللہ، تحریر، تکبیر، تکبیر، ذکر مناجات۔ ان کی رات مشکل وقتوں کے اندر آگے، جبکہ سخت ترین رات امام حسین جو وہی رات ہے شب عاشور، اس رات میں بھی جب جان بالکل یہاں تک آ گئی، کافی سب کے سب مخالفین سامنے آ گئے، ایسے وقت میں اللہ سے تعلق نہیں توڑا ہوا ہے، تعلق باللہ ہے، اور ہمارا تعلق بھی پھر آپ کو ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ امام حسین کی یہ عادتیں دیکھنی ہے ہمیں، ان کی عادات کیا ہیں، اس کے مقابلے میں یزید کی عادت کیا ہے۔ یزید کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ یہی ہے آخر کر کے نکلتا کہ وہ شراب میں دھت رہتا تھا۔ یہ ہم نہیں کہتے، امام ذاتی کہتے تھے، یہ علامہ النبلاء کے اثر ہے۔ وقت کے سب سے بڑے یہ جرا حدیث کے امام ہونے گئے کہ امام ذاتی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے اس کے بارے میں ان کے بیٹے نے، وہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں انہوں نے سب نے یہ لکھا کہ یزید کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ہمہ وقت شراب کے نشے کے اندر دھت رہتا تھا، اس کے فسق کے بارے میں۔ تو یہ لکھتے ہیں یہاں پر ایک جگہ پر امام ابو یزید المزوی لکھتے ہیں اس کے بارے میں، رہا یزید بن معاویہ وہ ظالم تھا، آیا کافر بھی تھا یا نہیں، یہ باہر علماء کے درمیان چلی ہے کہ وہ کافر بھی تھا یا نہیں، یعنی نہ اس کے ظلم، نہ اس کے فسق، نہ اس کے بچ، کسی بھی ظالم و فاسق و فاجر ہونے میں کسی قسم کی کسی میں بھی یہ اس پر بحث نہیں کی، انہوں نے کہا یہ دیکھا جائے کہ آخر یہ کافر ہے یا نہیں، یعنی کہ فاسق پہ بھی بحث نہیں، فاجر پہ بھی بحث، کچھ نہیں۔ یہ امام ذاتی کا اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں، اور امام نے فرمایا کہ وہ ہر وقت شریر تھا، کیا والقول بأنہ مسلم فهو فاسق شریر سفیر جائے، شراب کے نشے کا متوالا، ظالم، فاسق اور شریر قسم کا آدمی تھا، اور ان کے شبود اس طرح سے گزرتے تھے کہ حضرت معاویہ نے اس کو بلا لیا جنگ کے لیے۔ یہ قسطنطنیہ کی جنگ کا حال سن لیں ہم سے، جو کہتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر شامل تھا، بے وقت کے ساتھ وہاں شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، کئی دفعہ بلانے پر حضرت معاویہ کی یہ آیا نہیں، پھر بلایا گیا تو پھر آ کے بھی بڑی مشکل سے وہاں پر گیا، وہاں پر جا کر کے اس نے جہاد کے اندر ان کے ساتھ شرکت کی مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر کیا تھا کہ ہر وقت ایک گھوڑا ہوتا تھا اور ایک بندر ہوتا تھا، بندر کو بھگاتا، گھوڑے کو بھی بھگاتا، بندر یوں چھلانگ لگا کر اس کے اوپر چڑھ جاتا، اور ایک کتا رکھا ہوا تھا، کچھ ریچھ رکھے ہوئے تھے، یعنی اس کے شغل و شاغل ہی یہ تھے، اس کی جس ماحول میں وہ پروان چلا تھا وہاں کام ہی یہ سارا رہتا تھا کہ لہو و لعب کے اندر اس کی زندگی گزرتی تھی۔ تارک نماز کا تارک تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرنے میں مشہور تھا، یہ بھی سننے میں کہ حزین بھی تھا، مخالفین نے جو اس کے حق میں لکھتے تھے بہت حزین تھا۔ حسن بھی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر آدمی اپنے حسن سے گناہ کے کام لے تو اس کے حسن پہ بھی قیامت کے دن مواخذات ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ، یہ مت کہیں کہ جو حزین ہے اللہ نے حزین کیوں بنایا ہے، یہ نعمت اس قدر بھرپور عطا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس حسن کا غلط استعمال ہوگا یا صحیح استعمال ہوگا۔ تو زنا میں وہ مالک صاحب یہ کام سارے کرتا تھا وہاں پر بیٹھ کے، یہ اس کا ماحول ہے، اس کی تربیت اس قسم کی ہو رہی کہ وہ شاہزادوں کی طرح، جیسے بولا گیا تو آپ کے شاہزادوں کا دیکھ لیں، شراب میں رنگیلے شاخا پڑھتے ہیں، وہ کیا اس کے اندر پڑھتے ہیں، یہی کچھ ہی پڑھتے ہیں، تاؤسر بابا سے ہاں گانے بجانے میں اس کے اندر، وہ وہاں پر رات کو دو میاں بیوی کو لگ کر لینا، پھر ان کی پھر باتیں سننا چھپ چھپ کے، بڑے کام اس کے کار خود ہی جہاں سے یہ نقل کرتے ہیں اسی کے اگلا صفحہ جو ہوتا ہے وہ اسی کی بیان میں بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ یہ بھی کارنامے سر انجام دے رہا تھا۔ جہاد کی بتائیں، دوسری باتیں بھی ہم کو بتائیں امام حسین کے اور اس کی شخصیت کے بارے میں، اب یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ اس کی یعنی کہ وہ لاہ میں مگن ہے، زندگی کو عیش کے ساتھ گزارنا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ یزید کے بیٹے نے ایک لکھا ہے اپنے باپ کے بارے میں بھی، اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ شاہد سے کیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے حکومت سنبھالی تو اس کا اہل ہی نہ تھا، یعنی خلافت جیسے اعلیٰ منصب کے لیے وہ آدمی کا اہل نہیں تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسط سے نزاع کیا، جنگ کیا، بیٹا کہہ رہا ہے یزید کا، اس جنگ کی، آخر اس کی عمر گھٹ گئی اور اپنی نسل ختم ہو گئی، پھر وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کی ذمہ داری لے کر دفن ہو گیا۔
اور پھر اس نے یہ کہا، کہنے لگا یہ کہتے وہ رونے لگا یزید کا بیٹا، پھر کہنے لگے جو بات سب سے زیادہ کرا ہے وہ یہی کہ اس کا برا انجام اور بری عاقبت ہمیں معلوم ہے کہ باقی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کو قتل کیا، شراب کو مباح کیا، بیت اللہ کو برباد کیا، اور میں نے خلافت کی حلاوت ہی نہیں چکھی، ان کی تلخیوں کو میں کیوں جھیلوں؟ اس لیے اب تم جانو تمہارا کام جانے، خدا کی قسم اگر دنیا خیر ہے تو ہم نے اس کا بڑا حصہ حاصل کر لیا، اگر شر ہے تو ابو سفیان کی اولاد نے دنیا سے جو کما لیا وہی کافی ہے۔ یہ بیٹے کی چاہتے ہیں، ابا جی کے بارے میں بیٹے کی چاہتے جو ہیں وہ تو سن لے کیا کچھ چاہتے ہیں۔ اب امام حسین کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ امام حسین کا ہے، یہ اب میں نے دو شخصیات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امام حسین کی آتے سن لیں کہ امام حسین کی آتے یہ کہ وہاں پر امام کیا کرتے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، یہ امام حسین کی عادتیں ہیں۔ یزید کی عادتیں کیا ہیں؟ یزید گھوڑا نچاتا ہے، بندر نچاتا ہے، کتا نچاتا ہے، جان جہاد سے جان چھڑاتا ہے۔ ہاں اب آئیے، اب میں بتاتا ہوں ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں۔ سنیے، یزید اگر گھوڑا بندر نچاتا ہے تو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم اولمپک کے اندر شامل ہوتے ہیں، رگبی کے کھیل ہوتے ہیں، ٹینس کو بڑھاوا دے دو۔ اگر وہ گانے سنتا ہے تو ہم بھی گانے سنتے ہیں، ہم بھی اب موسیقیاں سنتے ہیں۔ سنیے، ہمارے ہاں بھی شرابیں چلتی ہیں، ہمارے ہاں بھی زنا عام ہو گیا ہے۔ اب سنتی جائے قوم، جس قوم کو کربلا اور گاؤں ہے اور امام حسین کو لیڈر مان کر خود امام حسین کے ساتھی بنے بیٹھے ہیں، یہ سنے تو صحیح ہم سے ہمارے کیا کرتوت ہیں، یہ سنے ان سے کہ ہم اس کے اندر اولمپکس میں، ہمارے اندر کرکٹ کے دن جس دن اگر وہ سورے دربار اور سب بازار بند ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ٹی وی ٹوٹ جاتے ہیں، جب انڈیا سے میچ لڑا جاتا ہے، کھیلا نہیں جاتا ہے، آپ کی ہاں انڈیا کا میچ لڑا جاتا ہے، ہاں کسی اور کافی سے ہم ہار جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ بھی لہو لعب میں، ہم بھی لہو لعب میں۔ لہو لعب کیا ہوتا ہے؟ بےہودگی اور کھیل تماشے کے اندر زندگی کو اپنے کو ضائع کرنا، وہ بھی لہو لعب میں ہے۔ کردار یزید ہم بھی ہیں کہ لہو لعب۔ آئیے امام حسین کا دسترخوان دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز، دسترخوان حسین مثل دسترخوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا دسترخوان ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آ جائے کوئی در پر تو فقیر کو بھی دے دو، اسیر کو بھی دے دو، کوئی اور آ جائے اس کو بھی دے دو، اپنی جان سے بڑھ کر کوئی چیز مانگے وہ بھی عطا کر دو۔ اور ان کے گھر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز کیا ہے؟ کھجور ہے یا پانی ہے، اسی سے زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے۔ آئیے یزید کھانا دیکھتے ہیں۔ اب یزید کے کھانے میں کیا؟ پلاؤ بھی ہے، قورمہ بھی ہے، فنکشن ہمارے یہاں مہندی کا ہے، مائیوں کا ہے، ولیمے کا ہے، بارات ہے، 70 کھانے ہیں اس امت کے ٹیبل پر جس امت کے نبی کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے۔ شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بھی کی ہے، ایک نہیں 11 پیغمبر کی شادیاں ہیں۔ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ امت زیادہ شادیوں میں گمراہ ہو جائے گی، اس لیے یہ بھی تو حکمت ہے کہ پیغمبر نے بار بار شادی کر کے امت کو دکھایا ہو کہ بھائی شادی اس طرح کی جاتی ہے، نکاح یوں آسان کیے جاتے ہیں، حرام کی کمائی سے نہیں بچایا جاتا سارا کچھ۔ یہ بھی تو ایک حکمت ہے، کیونکہ آج دنیا کے اندر شادیاں تو لیکن شہزاد کی شادیاں دبئی کے اندر دیکھو، ایمریٹس کے اندر جا کر دیکھو، سعودیہ کے اندر جا کر دیکھو، کویت کے اندر جا کر دیکھو، شہزادوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اور کافروں کی جو شادیاں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ شاید پیغمبر نے اسی لیے شادیوں کے اندر لوگ پوچھتے ہیں پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ اس لیے کی ہیں کہ مسلم معاشرت بار بار تیرے عمل کو دیکھ لے کہ کس طرح سے شادی کی جاتی ہے۔ آج امت میں باپوں کے، بزرگوں کے، بھائیوں کی یہ کمرے ٹوٹ گئی ہیں بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے۔ نیک سے نیک لوگوں کی شادیاں بھی آپ جا کر کے 1000 آدمی سے کم نہیں۔ ہاں نکاح پڑھانے کو حافظ سعید کو ضرور بلا لیں گے اس شادی پر، ڈاکٹر اسرار کو بلا لیں گے، عبدالسلیم صاحب کو بلا لیں گے، مولانا اسحاق کو بلا لیا کرتے تھے، ہمیں بھی بلا لیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، سب جائیں گے، بڑے بڑے علماء جائیں گے، ہاں فضلاء جائیں گے، ذاکرین جائیں گے، واعظین جائیں گے شادیوں پر،
اور آ کر بتائیں گے کہ بہت اچھا ماحول تھا. ہاں صرف موسیقی اگر نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو تو کیا تب بھی یہ شادیاں جائز ہیں؟ اتنا کھانا لگا کر کے اتنا کچھ اسراف کر کے یہ جائز ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ بھائی بتا رہا ہے، متبعین نہیں کہا، اس کے پیروکار نہیں کہا. اللہ نے کہا پیروکار بہت دور کی بات ہے، چھوڑو. رشتے دار ہیں یہ آپس میں، رشتے دار ہیں یہ آپس میں. آپ جو کوئی شیطان کے بھائی کہہ کر کے بڑی آسان سے، یہ بھائی سے شیطان کے پیروکار ہیں. یہ ہماری شادیاں ہیں. اب یزید کا دسترخوان اور ہمارے دسترخوان کو فرق ہے. ہم تو روزے میں بھی یزیدی دسترخوان رکھتے ہیں، حسینی دسترخوان نہیں ہے ہمارے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی کھجور سے روزہ کھولتے ہیں، کھجور پہ آپ علیہ السلام اور اس کے ساتھ کھول رہے ہیں. امت کے دسترخوان یوں لگتے ہیں اور بڑے لمبے چوڑے اور تعریفیں ہوتی ہیں. ادھر سرکار سو رہے ہیں، امت خضرا میں بائی سرکار کے بڑا دسترخوان لگا ہے. عربیوں کو مدینے میں افطاری کرنے والی ہوتی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ کھاتے بھی ہیں، ضائع بھی کرتے ہیں، ڈبوں اور کوڑوں کے اندر پھینک کے تمہارے سامنے. رسول اللہ کے روزے کی یہ بھی حج آ جاتی رہی کہ جو گنبد خضرا کا مکین ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. آپ وہاں مکے مدینے کی افطاریاں ہم کو آ کر سناتے ہیں، کتنے 2-2 سال سے وہ کرتے ہیں. عربی پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں. ہاں بھائی پکڑ پکڑ کے لائیں گے، تمہیں کھلائیں گے. ان کے نزدیک بھی دین کا یہی تصور ہے کہ کھلاؤ، ضائع کرو اور اس کے بعد پھر لوٹو. پھر تمہارا خون چوس کے تمہارے ہی خون کو تمہارے ہی پیالوں میں لے کر تم کو تھوڑا تھوڑا چسا دیتے ہیں. تم اپنے ہی خون کر چوس کر بڑے خوش ہوتے ہو. یہ دسترخوان یزید ہے. اس لیے دسترخوان یزید بچھانے والی ذرا عوام سوچ لے کہ کہاں پر ہم کھڑے ہیں. وہ بھلے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہو، 1000 آدمی کو بلائیں گے. بے بلانا کون سا جرم ہے؟ کہاں منع ہے؟ ہم سے پوچھے کہاں منع ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے، آپ وہیں سے پوچھ لیجئے جہاں کا آپ دیرگاہ مشاہدہ کرتے ہیں. یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اگلی بات سنیے، وہاں پر کیا ہے؟ امام حسین کی عبادتیں کیا ہیں؟ امام حسین کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز خوف نہیں ہوتی پوری زندگی. اور ہماری کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ شروع نہیں ہوتی جب امام کہہ رہا ہے. آخری اللہ اکبر سے اٹھتا ہے، بعد جماعت والے بھی تابع پہنچتے ہیں. امام حسین کا حج پیاتا ہے. ہم جہادوں پر سفر کرنے کے بعد وہاں جاتے ہیں، پھر بھی وہاں سے گلے لے کر آتے ہیں. تو آپریشن غلط تھا، اس نے جو ہم کو بتایا وہ غلط تھا، وہ بات صحیح نکلی، ہمیں بہت دور گھر دے دیا. امام حسین مدینے سے پیارا چل رہے ہیں. امام حسین کی قربانیوں کے اندر توحید چھلکتی ہے، ہماری قربانیوں کے اندر شرک جھلکتا ہے. معاشرے کے اندر کتنی قربانیاں جو باباؤں مزاراؤں اور اس پر جا کے ہوتی ہیں، یہ بتائیے. یہ آپ دیکھیے امام حسین کی. آئیے امام حسین کی طرف ہے کیا ہے. امام حسین نماز میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. ہاں، اور گریہ زاری اپنے کیے ہوئے جتنی بھی لغزشیں ہیں ان پر گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں. ان پر ذکر جب فرصت ہوتی ہے تو وہ اس کام میں لگ رہتے ہیں. جب فرصت ہوتی ہے وہ اس کام میں لگ رہتے ہیں. رات کہتا ہے جب بھی یا 3 نمازیں پائیں، یا نفل پڑھ رہے تھے، یا قرآن پڑھ رہے تھے، یا اس دن روزے کے ساتھ ذکر کر رہے تھے اللہ کا. جب بھی یا میں نے ان کو یوں ہی پایا. 3 کام کے علاوہ، یعنی روزہ بھی ہے، ذکر بھی ہے اور قرآن بھی ہے. یہ اور فکر آخرت کے بھائی میں بیٹھ کر کرتے ہیں کہ بہت الہی حسین پیش ہوتا ہے، نامہ مال کھل جاتا ہے، خدا پوچھتا ہے حسین ابن علی یہ کام کس لیے کیا ہے، خدا کو کیسے جواب دوں گا. وَإِنَّا إِلَيْنَا إِجَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم پر حساب ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری تنہائی میں تک 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 فیس بک شروع، پھر رات سے دن سے رات ہو جائے نہیں، گیم شروع، دن سے رات سے دن شروع ہو جائے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ کس پہ باتیں کرتے ہیں تنہائی میں، چھپ کے بیویوں سے کرتے ہیں، شادی شدہ اور بیویاں کرتی شوہروں سے الگ ہو کر کے، اور جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں
یہ تنہائی کی نہ ہو تو غیبت تو اس قدر گھروں کے اندر ہے. پھر پوچھتے ہیں رزق کی کمی آتی ہے, اپنی بیوی کے نصیب کو روز بیٹھ کر غیبت کرتی ہے. جو غیبت کرتی ہے, پیغمبر کہتا ہے غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا خون پیتا ہے, اس کا گوشت کھاتا ہے. پھر ہم سے کہتے ہیں وظیفہ دو. ہم کیسے وظیفہ دے دیں کہ تیری بیوی تیرے وظیفے کے مقابلے میں اس قدر قیمت کر لیتی کہ اتنے وظیفے کی تعداد 313,000 نہیں کہا جاتا, جبکہ وہ 3,13,1300 مرتبہ وہ قیمت کر چکی ہوتی ہے. ایسے اس ذکر کا وزن کم ہو جاتا ہے, اس کا بڑھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں لڑکیاں عورتوں, عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو تلاش کر رہے ہیں, امام تک فکریں آپ کو تلاش کر رہے ہیں. یہ آتے ہیں آپ کی فلم کی تصویریں ہیں, اداسی کے اور کچھ نہیں تو گانے لگا لو, کیونکہ محبوب عرصہ ہوا ملا نہیں, گم ہو گیا, یا ماں نے شادی نہیں کرنے دی, یا معاشرے کی برادری کی آنکھ میں شادی کر نہیں سکے تم وہاں پر, یا ان کے ماں باپ نے جلدی کر دی کہ اسی اداسی پر گانے رفیع کے, لتا کے, مکیش کے سنو, آتی فضلی کو سنو, اس پہ شاعریاں پڑھو. یہ ہماری تنہائی ہے. حسین کی تنہائی کچھ اور ہے, ہماری تنہائی اور ہے. ہم پنجاب کالج میں بیٹی کو بھیجتے ہیں, بیٹے کو بھیجتے ہیں, وہ ٹکٹ لے کر کے وہ تینوں گلوکاروں کو سنتی ہے. لڑکیاں اپنی کمیزیں اچھال رہی ہیں, لڑکے اپنی اتار کے پر رات سے اچھال رہے تھے. یوں یوم اقبال آ گیا ہے, یوم اقبال پہ ایسا منظر پیش کرو کہ امت کو خودی کے سارے درد بھول جائیں. وہ گانے گا کر کے خود ہی کا سر رہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ. گانوں میں اقبال کیا گیا, بیچارے کا کلام تو تہجد میں لکھا گیا, وہ آپ اس پہ پڑھا جائے گا. یہ امام حسین. اور امام حسین کی آدمی ہے, امام حسین صبر کا پیکر ہے. جوان بیٹے کی لاش آ جائے تو امام حسین صبر کا پیکر ہے. اگر 5 بھائی جوانوں کی لاش بوڑھا حسین اٹھا کر لائے تو امام حسین جوان بیٹوں کی لاش اٹھائے تو صبر کا پیکر ہے. امام حسین اپنے بھانجے کی لاشیں اٹھائے تو صبر کا پیکر ہے. امام حسین بھتیجے کی لاش اٹھائے تو صبر کا پیکر ہے. ہم بے صبرے ہیں, ہمارے صبر کی کوئی انتہا نہیں. بیوی گھر کے اندر ایک وقت کی روٹی لیٹ کر دے, اس پہ برس جاتے ہیں, ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, گھر میں کھانا بنانے پر جھگڑے ہیں. اور امام حسین امام ہر گفتگو میں حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو فرماتے ہیں. حکمت پوری ہے ان کے اندر, لیکن ہم کیا ہے, ہم بھرپور قسم کی بے حکمتی کی باتیں صبح سے لے کر شام تک منہ سے نکالتے ہیں, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. امام کی بیوی رباب ہے, جس کو دیکھا کسی نے نہیں. امام کی بیٹی سکینہ ہے اور فاطمہ ہے بنت الحسین, اس کو کسی نے دیکھا نہیں. امام کی بہن کا نام زینب بنت علی ہے, اس کو دیکھا نہیں. امام کی ماں کو فاطمہ کہتے ہیں, بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. میری بیٹی کو کیا کہتے ہیں, میری ماں کو کیا کہتے ہیں, میری بیوی کو کیا کہتے ہیں, لوگ زمانے والے کیا کہتے ہیں. اپنی آنکھ سے نہ دیکھو, زمانے کی آنکھ سے دیکھو, کیونکہ حسین کی ماں بیوی بیٹی کو زمانہ دیکھ رہا ہے, حسین سے نہیں کہہ رہا ہے. ان کے کردار کی گواہیاں زمانہ دیتا ہے. اپنی ماں بہن بیٹی کو دیکھو, دیکھو تم اپنے کس بھانجے کو راہ پر لائے, کس بیٹے کو راہ پر لائے, کس بھتیجے کو راہ پر لے کر آئے, باپ کو کون راہ پر لے کر آئے, لاؤ کردار حسین ہے. امام حسین کی اچھا یہ تو کی تنہائیاں, حسین کی محفل کیسی ہوگی, تنہائیوں میں آؤ حسین کی اللہ مشن, حسین کی محفل کیسی, قرآن کا درس ہوتا ہے اس کی محفل میں, وہ محفل میں آتا ہے تو نماز باجماعت ادا ہوتی ہے محفل میں. حسین حج کے لیے ساتھیوں کو لے کر جاتا ہے محفل میں. حسین جہاد کرتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر محفل میں. حسین خلافت کے لیے ہما وقت سوچتا ہے, اسلامی کام میں آگے بڑھ کر امت کی مدد کرتا ہے, بیواؤں یتیموں مسکینوں کی دستگیری کر رہا ہے, مظلوم کی داد رسی کر رہا ہے. آؤ سنو ہماری محفل کیا ہے. ہم گپے ہانکتے ہیں, ہاں سیاست پر بھیجا تبصرے کرتے ہیں, یار بنے پھرتے ہیں ان حکمرانوں کے جیسی ذمہ داری ہو,
لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کینہ اور بغض عداوت رکھتے ہیں اپنے قلب میں. ہم مولویوں کو رگیزتے ہیں، جب وقت نہیں ملتا ہے تو مولویوں کو پکڑ لیتے ہیں. اسلام کو گالی نہیں دے سکتے، مولوی کو گالی دو. ہم موبائلوں کی کیا ہے سیٹ اپ پر گفتگویں کرتے ہیں کہ اس گھنٹے کون سا لینا ہے. J7 آ گیا، i7 نکل گیا، اینڈرائڈ آ گیا، فلانا آ گیا، وہ جا رہا ہے کہ آ رہا ہے. ہماری کالوں پر بہت ہے. بلینو مل گئی، GL چلی گئی، مرسیڈیز جا رہی ہے، XLI آ رہی ہے، پنیروں پہ بیٹھا ہے، G2 آ رہی ہے، پہاڑوں پہ اڑ رہا ہے. یہ ہماری باتیں ہیں. ہماری باتیں کرکٹ کے میچوں پر گنگولی کو دیکھو، گرام کو دیکھو، یوسف یوحنا کو دیکھو. دیکھو بھائی دیکھو، آؤ مسلمانوں دیکھو. کپڑوں پر ہمارے کام کئی گھنٹے تک ہو جاتے ہیں ان کی میچنگ کرنے کے لیے. ہاں پلاٹ پہ بہنوں کی وہاں لے لو، وہاں سے نکلو، یہاں سے لے کر وہاں بیچو، وہاں سے بیچ کر یہاں دیکھو. فلانی گیلری کاٹی گئی، فلانا گارڈن کاٹا گیا. ہمارے پلاٹ پہ بات ہوتی ہے، پلازوں پہ بات کرتے ہیں، دکانوں میں یہ لے لو بڑا کام کا سودا ہے. لڑکیوں کے فون نمبر ایک دوسرے کو بھیج دو، ایکسچینج کر لو. تم میری والی کا لے لو، میں تمہاری والی کا لے لو. آؤ بھائی آؤ، آؤ امام حسین کو آؤ دیکھو. او میری کربلا کی عوام، او میری کربلا کی امام حسین کے یارو، آؤ 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 حسین ابن علی کی زیارت کو دیکھو. اور لیڈروں جو تم لیڈر بنے پھرتے ہو کہتے ہو آؤ اپنی عادات ہم کو دکھاؤ. تمہاری ابائیں کبائیں شیروانیاں رشتے پہ گول گول سے کر ٹوپیاں، یہ جبے کبے دستارے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیکیں، پاؤں کے اندر پہنی ہوئی لالچی چیزیں، وہ نکالو نا ان کو. لیڈروں کو دیکھو یہ سب امام حسین ہیں، ان کے گھر امام حسین جیسے ہیں سب کے گھر. امام حسین کا گھر کہاں پر ہے سن لو. تم پوچھو گی امام حسین پر سب گھر دکھاؤ، میں تو بتاتا ہوں امام حسین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے عقب میں جب جاؤ گے وہاں ایک دروازہ لگا ہے، بی بی فاطمہ کا گھر، وہ امام حسین کا گھر تھا. ابھی بھی وہاں پر ذرا اپنا گھر امام حسین کا گھر دیکھ لو. وہ تو اس وقت بلیغ ظالم نے نہ حجرے گرائے ہوتے اور امام حسین بی بی فاطمہ کے حجرے کو نہ لیا ہوتا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس قدر دنیا اس دن روئی ہے کہ یا رسول اللہ کی وفات پر لوگ روئے ہیں یا اس دن روئے ہیں جس دن آپ علیہ السلام کے حجرے گرائے گئے ہیں. ظالم نے جب دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق کے گھر میں لوگوں کی زیارت کے لیے اس قدر طاقت بنا ہوا ہے تو حکومت کے الٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا اس کو. امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت الحسین کا سماج دکھا کر کے یوں مدینہ شہر سے باہر پھینک دیا کہ خالی نہیں کرتی تو ہم خالی کرواتے ہیں. یہ قبضہ گروپ کہاں سے آیا؟ غصب کی ہوئی جگہ پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. کسی بیوہ کا اور کسی مسلم نہ آدمی دے کتنا ہی کروڑ پتی وہ اپنا گھر کا ٹکڑا نہیں دیتا ہے تم کو نماز کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے، تم قبضہ نہیں کر سکتے چاہے کتنی عام جگہ میں. مسلمان بی بی فاطمہ کے غصب کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں. پھر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کیا سچ بتاؤ کیا کہوں تم کو؟ آج بھی وہ کنواں خالی پڑا ہے جہاں جا کر اس بیوی میں دعا کی اللہ اگر بیوی حاجر کے لیے تو آپ زمزم نکال سکتا ہے کنواں تو میرے لیے مدینے کی سخت مٹی میں سے کچھ نکال دے، کدال لے کر کے اس بیوی نے خود ماری ہے. تو اللہ نے وہاں سے کنواں نکال دیا. کنواں ابھی بھی ہے وہاں پر، ہم نے زیارت کی. کہاں پر ہیں آپ؟ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو امام سے یہاں آ کر قول حسین کی سمجھ آتی ہے کہ مثلی لا یبالی اسلام، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیان نہیں کر سکتا. آپ سمجھ میں آئی اس قول کی تشریح؟ نکلا تو حسین کے منہ سے لمحے کو تھا یہ مثلی لا یبالی اسلام. لیکن تشریح کیا ہے کہ پوری انسانیت کی ثقافت، تہذیب، معاشرت اس کے اندر آ جاتی ہے جہاں میں اور تم ننگے تمام کے طرف کھڑے ہیں، ہمیں کوئی ہے نہیں. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کربلا ہم برپا کر دیں گے؟ امام حسین کی تحریر کلام یہ انقلاب نہیں، حسین اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، پیغمبروں نے اصلاح کی باتیں کی ہیں. آپ جاہل قوم ہیں،
آپ کی بدنصیبی اس سے بڑی کیا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ دشمن کی سازش، دشمن کے وسوسے اور دشمن کے فریب میں آ کر آپ اپنے فکر کو جا دیتے ہیں. وہ آپ کو تعریف دکھاتا ہے جیسے ہو گیا کیسے ہو گیا، چاہے پہلے سچ ہو جھوٹ ہو، لیکن اس کے اندر تمہارے تو مرتے ہی ہیں نا، تم جتنے کام کرتے ہو کیسے کر سکتے ہو تمہارے. وہ تمہارے ہر لیڈر کو اچھا ہو یا برا ہو جب نکالنا ہوتا ہے کچھ ایسا کر دو کہ اس کو نکال پائی کرو. وہ بھٹو کو پھانسی پہ لگا دے، تم کو اس پہ لگا دے، کوئی حضر نہیں، تم کو کوئی حضر نہیں. بیاہ جیسا نیک حضر نہیں، بھٹو جیسا سیکولر حضر نہیں، اس معاشرے جیسا درمیانہ میں سیکولر اور آدھا دین آدھا اللہ یہ حضر نہیں. تم کو زرداری بھی برا لگتا ہے، تم کو ایوب خان بھی برا لگتا تھا، اس سے پہلے مولانا کس قسم کی بدنصیب قوم ہو تم کہ تمہیں کوئی اچھائی نہیں لگتا، کوئی اچھائی نہیں لگتا. اور یزیدیوں، کوفیوں، شامیوں، اپنے آپ کو کربلائی نہ کہو. ہمارا ایمان ہے اس پہ پورا کی کربلائی کون ہے، کوفی کون ہے، شامی کون ہے. اپنے آپ کو کربلائی نہ سمجھو. تم کوفی ہو، یزیدی ہو، شامی ہو، تمہارے لیڈر بھی یزید ہیں، کوفی ہے، شامی ہے. جیسا دودھ ہوگا ویسے ہی تو مکھن اوپر آئے گا، ویسے ہی تو مکھن اوپر آئے گا. امام حسین کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کو تزکیہ نفس کرنا ہوگا. مولانا امین ناصر اصلاحی نے اس سے پوری کتاب لکھی ہے کہ ایک فرد پاک کیسے ہوتا ہے، پاک کیسے ہوتا ہے ایک فرد. اللہ کو جو مطلوب قربانی ہے وہ بے عیب ہے. میں نے آپ کو کسی دفعہ کہا تھا کہ عشق کی بارگاہ کے اندر بے عیب جانور کی قربانی قبول ہوتی ہے، عیب دار کی قربانی قبول نہیں ہوتی. حضور نے کہا چار عیب جس میں ہوں کبھی اس کے بھی روشن چار عیب کیسے ہو جائیں. اس عشق کی قربانی آپ قربانی مانگتے ہیں. حسین بے عیب جانور ہے، وہ کالا نہیں ہے، وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ کمزور بے باک نہیں ہے، وہ کم عمر تعینات جذبہ کار نہیں ہے. چار تھی نا تو چار قربانیاں سنو مجھ سے. امام حسین کی ایک آنکھ کھلی اور ایک بند نہیں تھی، کانا نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہ ہو، بے عیب نہ ہو، اور اس کی بارگاہ کے اندر قربانی کن کی منظور ہوتی ہے. حسین دونوں آنکھوں سے بصیرت اور بصارت سے دنیا کو دیکھتا ہے. کس کو کہتے ہیں قربانی. وہ لنگڑا نہیں ہے، یعنی وہ لوگوں کے سہارے پر نہیں چلتا، جو آتا ہے اس کو کہنا ہٹ جاؤ ہمارے راستوں سے، ہم تو جا رہے ہیں کربلا، موت کے راستے پر کوئی منظر نہیں ہے. ہمارے سہارے ہی ہیں، اس کے اوپر ہیں. وہ کمزور اور بے بس نہیں کہ مجبوری سے مان جائے یزید کو. حضور نے فرمایا لاغر کی قربانی جائز نہیں ہے. حسین وہ حضور نے فرمایا کم عمر کی قربانی جائز نہیں ہے. حسین نا تجربہ کار کم عمر کا 18 سال کا نوجوان گدھا نہیں ہے جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کے واجبات کتنے ہوتے ہیں. آپ اس کو ووٹ ڈالنے کا کہہ رہے ہیں. 40 سال کی عمر پیغمبروں کی نظریں مانی ہے، اللہ کی قرآن نے کی رائے قائم کرنے کے قابل تب آدمی جا کر ہوتا ہے. آپ نے 22 سے کم کر کے 18 کر دی اور نتیجہ ملک کے اندر آپ جوانوں کو دھکیل رہے ہیں. سیاست کے اندر ان کو کچھ تجربہ کار ہونے دیجیے، انہیں کوئی رائے پختہ بننے دیجیے، ان کی مضبوط رائے ہونے دیجیے، انہیں زمانے کی ٹھوکروں کے ذریعے سے پلنے دیجیے. لاپائی جماعت کے ہاتھوں کے اندر قوموں کی تبدیل آ جاتی ہے تو تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. حسین کا کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے. اب پتا چلا کہ عشق کے دنیا کے اندر جس کی توحید کی دنیا کے اندر کس کی قربانی مانی جاتی ہے. حسین نے وہ بے عیب قربانی خدا کے حضور میں پیش کی کہ جس پہ رسول پھیلا تھا. فرما اپنے اپنی جگہ پر پیغمبر کو وہاں جوش آیا، زندگی میں آیا اور مرنے کے بعد آیا ہے. ابن عباس کے خواب میں اللہ نے بتایا کہ قربانی کس طرح کی منظور ہونی چاہیے. جبھی تو پیغمبر بھاگے وہاں سے. حسین اور اس کے ساتھی کو ابن عباس کو کہا خون اکٹھا کر رہا ہوں، آج میرا حسین مارا گیا، آج کی میری قربانیاں کون اٹھائے گا. اس لیے یہ بات کا یہ کتاب جو ہمیں بتاتی ہے یہ آدمی کی دین میں تزکیہ نفس سے بات تزکیہ علم کیا
کیا ہوتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے، تزکیہ تعلقات کیا ہوتا ہے، تعلق باللہ کی اصحاب کیا ہوتی ہے، تزکیہ کنبہ کیا ہوتا ہے، آدمی کا تعلق پڑوسی کے ساتھ کیا ہے، معاشرے کے ساتھ کیا ہے، ریاست کے ساتھ کیا ہے، ریاست کتنی قسم کی ہوتی ہے، آدمی کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ریاست کے ساتھ کیسے کرنا ہے، معاشرے کے ساتھ جس کی بیٹی ننگی، جس کا بچہ اسکول میں بدماش، جس کی بیٹی بے غیرت، جو خود دیوس، وہ انقلاب نہیں لا سکتا ہے نہ اصلاح کر سکتا ہے. چپ رہے، اس کو کہو بند رہو، رکھو اپنی زبان کو. تم امام حسین کی فکر کو لے کر آگے نہیں چل سکتے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، وہ بدی ہے، اہل حدیث ہے، سیاسی ہے، غیر سیاسی، دینی غیر دینی، کوئی آدمی ہو. چپ رہو، نہ مجھ کو بولنے کا حق ہے، نہ تم کو بولنے کا کوئی حق ہے. خاموش اور شیعو، خاموش. رسم مات و پدات کے اندر غلطاؤں پیچا رہنے والے شیعو، چپ، خاموش، نہ بولو. ہے ہماری دستگاہ کربلا، کربلا، حق کبیلا راستہ، کربلا، کربلا. کربلا میں یہ لے کر نکلتے ہو کہ تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. کوئی تو بیوی فاطمہ جیسی شادی کر کے دکھائے، پھر دیکھیں گے حق کا پیلا راستہ. کوئی حسین ابن علی جیسا نکاح کر کے دکھائے، کوئی اس طرح کی مرگ کر کے دکھائے. برادریوں کے بوجھ تلے اور معاشرے کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان اللہ کی راہ میں کس طرح قربانی لے سکتے ہیں؟ اللہ کا اپنا آمد مذہب کر کے پاک وہ ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا ہے. وہ فلاح کا پایا. ہمیں فلاح کی ضرورت ہے، نجات چاہتے ہیں ہم اس دنیا اور اس دنیا کے اندر. اگر ہماری نجات نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے تو آپ نے بھی تزکیہ نہیں کیا، چھوڑ دیجیے تزکیہ کی راہ کو. ہر آدمی جس کو بھی لوگ ان سے پوچھتے ہیں حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ ہر آدمی پہلے خود حسین ابن علی بن جائے. لوگ پوچھتے ہیں حسین ابن علی بننے کے بعد کیا کیا ہے، پھر ہر گھر سے حسین ابن علی نکالو، جیسے ہر گھر سے بھٹو کو نکالتے ہو. تم کتنے بھٹو مارو گے، وہاں گھر سے بھٹو نکلے گا. کتنی سی پینے والا بھٹو نکلے گا. سب کو پلاؤ، ہمیں پلاؤ، جذباتی کو پلاؤ، بے حکمت کو پلاؤ، اس کو پلاؤ جو تمہارا پاسو کاٹ جائے یہاں سے جاتے ہوئے، اس کو پلاؤ. ایسے لیڈر چاہتے ہو. ہر گھر سے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر کون پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ادھر کیوں نہیں آتے، اس طرف تو کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جس طرح سے بھی ہے یہ تو جو چلتا ہے چلتا رہے گا. کیا آپ نے دیکھا ہے ابھی ہیلری کے جیتنے کی تم کو امیدیں تھی، اب ٹرمپ جیت گیا تم مرنے والے ہو گئے ہو. ہماری طرف سے وہ آئے جو وہ آئے، بربادی تو مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہے. کچھ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، امریکہ برباد ہو جائے گا جلدی. لیکن کیسا وہ امریکہ جو تمہاری عورت کو تو کرتے ہیں حکومت اسلامی کے نام پر باہر نکالتا ہے، لیکن اپنے ہاں کی ایک تجربہ کار عورت پر ایک احمد شخص کو لے آتا ہے کہ عورت نہ آئے کسی صورت میں. کیا عجیب بات ہے. ہاں کیسے بدل گئے. وہاں تو الیکٹورل سسٹم ہے، دھاندلی کیسے ہو گئی، راتوں رات کیسے نظام بدل دیا. وہاں تو حقوق ہیں، ٹرانسپیرنسی ہے، آپ کے لیے تو مچلے رہا ہے. وہ ان کے پیچھے 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 چلنا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، زکات، سب کچھ ان کے پیچھے پیچھے کافروں کے چلنا ہے تو جائیے نا. اب وہاں پر نتائج کس طرح حیرت انگیز طور پر بدل گئے. اور بھائی سلاف کی معنی ڈھونڈو، قوم کو الٹی راہوں پہ نہ لے جاؤ، رسول اللہ کے دامن کی طرف آ جاؤ، انبیائی مشن کو ہاتھ میں لے لو. نہ برباد کرو پچھلوں کے کام کو بھی اپنی نام نہاد اور جھوٹی نبوت و نمائش کی قربانیوں کے ذریعے سے. مولانا اشرف علی تھانوی نے 1361 ہجری میں 1366 میں پاکی نام کیا. ان کا میں نے کل ایک اجتماع کو نکال کے رکھا، کتاب دائیں بائیں ہوئی. انہوں نے فرمایا اگر حکومت اول تمہاری آئے ہی نہیں، آ گئی تو ہندو کا الگ رہیں گے، کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا، ذلت تمہارا مقدر ہی ہے مسلمان. اس وقت کے ہندوؤں نے پاکستان بڑھتے سے 16 سال بعد انڈیا جہاں کوئی کچھ ہو رہا. بات یہ نہیں ہے وقت آپ نے لیا تھا اس وقت ایک طرح جذباتی ہو کر کے لے لیا، اچھا وکیل آپ کو مل گیا، آپ نے لے لیا. لیکن سوال پھر اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے لیا کس لیے تھا وہ وطن.
اس وطن کو برباد نہ کریں، ہاتھ امام حسین نہ بنے، روٹی پاک کر لو۔ کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر دین 10 حصے ہیں تو 9 حصے اس کے اندر رزق حلال ہے، ایک حصہ عبادت کا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے 10 حصے جو ہیں وہ 9 کے 9 برباد کر دیے ہیں، ایک حصہ کیوں؟ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، ہماری یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی جو گنوائے ہیں تم کو۔ 500 روپیہ کم سے کم انٹرنیٹ کا 500 روپیہ ہے اگر مہینہ سے ایک لڑکا چلاتا ہے۔ فرض بتائیے کہ اللہ کی راہ میں کتنے دیے؟ 500۔ کیبل کا ایک 500 دیتے ہیں، 1000 یہ ہو گیا۔ ٹیلی فون گھر پہ لے کے 1300 اس کا آتا ہے، 2500 لے۔ 5000 کی کتابیں کسی کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کوئی تفسیر القرآن، کوئی معارف الحدیث، کوئی فقہ السنہ، تاریخ اسلام، آسان فقہ، کوئی اپنی اصلاح خود کیجئے، اپنے آپ پر تنقید کا دائرہ، نفسی کام کیسے ہوتا ہے، تزکیہ نفس کہاں سے ہوتا ہے، دعوت دین کی راہیں کون سی ہیں، کامیابی کیسے ملتی ہے، اللہ ہم سے مطلوب انسان کون سا چاہتا ہے، مقصود ہمارا کیا ہے، اب جانا کس طرف چاہتے، میں آیا کہاں سے، میں پہنچ کہاں، میں جاؤں گا کدھر، یہ سوال کوئی حل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ ہم سے یہ امید کر لیں کہ ہم آپ کو پرمٹ دے دیں کہ ظالم حکومتوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ کون کھڑا ہوگا؟ اس کی بیوی سے پوچھو اس سے پڑھ کے ظالم کون ہے، اس کے ساتھ رات کو بیٹھ پر سو کر کی اور اس ساتھ ان پر باتیں کر رہا کہ اس سے پڑھ کر ظالم کون ہے، اس کی بیوی سے پوچھو۔ خائن ہے یہ، کیا کہ بیوی کرے بار پکڑ لے گی، اس سے تنہائیاں کن کے ساتھ کی، جبکہ تنہائیاں تو میرے نام کر کے لیکن سے اس نوجوان کو پکڑو جو ٹکی میں جھنڈا اٹھا کے بھاگا پھرتا ہے کہ تیری تنہائیوں میں کون سا ذکر اور فکر اور دقت اور گریہ اداری تھا کہ اپنی ساری زندگی خدا سے دور رہ کر کے تم نے اپنے آپ کو بے راہ کیا، گمراہ راہ پر زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ عورت جو جھنڈا لے کر جاتی سے پوچھو، عدالتوں میں ڈوبی ہوئی نافرمان عورت جو اپنے آپ کو کہتی تھی اپنے پیچھے کی جیگر کی تو بڑی بات مانتی ہے، نافرمان ہے، اپنے شوہر کی اللہ اور کے رسول کی نافرمان ہے، وہ ذوقی پکڑ لگاتی ہے، بند سمجھ کر جاتی ہے۔ پوچھو اس سے، سرکش اور نافرمان سے پوچھو، مجھے تو اس طرح کی باتیں سنو کہ چاہے نون لیگ کے لوگ ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے ہوں، جیسے ہمارے یہاں جماعت کے لیڈر بن گئے اور سے بھی باہر نکلو۔ رسول اللہ نے کب کہا؟ عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، ام سلیم، ام طلحہ، کل جہاد کے لیے تم ہمارے ادھر کھڑی ہوئی ہوگی، پہلا لشکر تم لے کر آگے بڑھو گی، دشمن جب مارے گے تم بیٹھی رہنا، سڑک پر مارے کھاتی رہنا، ہلنا نہ۔ جماعت اسلامی زندہ باد، جماعت اسلامی زندہ باد۔ آپ کے لیے ماں کھاتی عورتیں برقع پوشوں کے ساتھ کیا کر رہی ظالم حکومت؟ منہج نبوی کا نہ چھوڑو، صاف سیدھی بات کہتا ہوں، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں پر چلے جاؤ گے۔ مرو مسلمانوں مرو، اللہ کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے غزہ میں مرو، فلسطین میں مرو، کشمیر میں مرو، بوسنیا میں مرو، کوسوو میں مرو، کہیں سربیا میں مرو، مرو مسلمانوں مرو۔ تہجد کی نمازوں کے اندر تمہارا امام تہجد بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر دعائیں کرے گا، 27ویں کی رات کو ملتزم اور رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے ساتھ، یا الہی قوم کے حال درست فرما دے۔ 45 سال کے بجنے میں آپ کو سلیس دعا کرے گا، اللہ حکومت کو واپس بخش دے۔ ہاں، حج کے موقع پر نہیں منظور ہوتی، یا الہی حج نامقبول کیوں، دعائیں نامقبول کیوں، نمازیں نامقبول کیوں، 27ویں کی رات میں دعائیں ہوئے، شرط قیام کیے ہوئے کیوں؟ سوال پوچھو اپنے اللہ سے، کتنی اور قربانیاں ہم سے چاہتے ہو تم، جو تم نے دلداری ہماری جاتی نہیں؟ پھر آواز آئے گی تو جنگی کو دوبارہ جواب میں آئے گا کہ ایک ظالم کو بھی ہم نے ایک جمعے کا خطبہ پڑھانے کا موقع دیا، وہ کہا کہ کلمہ سن لو، وہ بھی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، تم بھی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، دونوں چلاتے اور سنتے سناتے تھے۔ سنو مسلمانوں، سنو ہماری اپنی داستان سنو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی ماحول میں اپنے آپ کو اس راستے پر لائیے جس میں رسول اللہ آپ کو چاہتے ہیں۔ ان سیاستدانی مذہبی دینی غیر دینی کے پیچھے مت جاؤ، اس راستے پر جاؤ جہاں پیغمبر عالم تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا راستہ ہے۔ اللہ ہم کو سب کے راستے دکھانے، میرے اللہ ہم کو اسلام کی راہوں پر لیا۔ اللہ ہم جو سنتے ہیں اللہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے کر عمل کرنے کی طرف لیا۔ اسلام ہم سیکھیں گے میرے مولا، سیکھیں وہ کرتے کرتے
بلند ہماری اپنی آوازیں بیٹھ گئی ہیں، کتنے لوگ یہاں پر آ کر چلے گئے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میرے رب تیری بارگاہ میں سنوائی؟ شاید ہم شیطان کی راہ پر چلے گئے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ بسم اللہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، خیر شر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، حق باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، آدم شیطان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، موسیٰ فرعون کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، ابراہیم نمرود کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، محمد ابو لہب اور ابو جہل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا کسی صورت میں۔ مسلم بیعت کرے گا تو عیش پر، مسلم عیش کرے گا تو دنیا پر بیعت کرے گا، مسلم عیش پر بیعت کرے گا بیوی کے ہاتھ پر، برادری کے ہاتھ پر، دنیا کے ہاتھ پر، بچوں کے ہاتھ پر، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے ہاتھ پر مسلم بیعت کرے گا۔ الہی میں جو بھی دین کے حسینی ہوں۔ اب سمجھو اگر امام حسین ہوتے تو واللہ اگر تم کہتے تھے امام حسین کو کہ آپ ہماری بیعت دے لیں، آپ فرماتے واللہ میرے جیسا تم جیسوں سے بیعت نہیں لے سکتا۔ اب سنو الٹا اس کا ماحول، آپ نے کیا فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج کا دور ہوتا تم آتے ہی امام حسین کے بعد آپ فرماتے واللہ میرے جیسا تم جیسوں کی بیعت نہیں لے سکتا۔ اب ماحول اور ہو جاتا، سمجھ لو بس یہی ہے ہمارے آخر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ سوال ہے محترم قائد صاحب، مولانا صاحب مرحوم فرماتے تھے ہم سب پر اقوام کے دین کے لیے جدوجہد کرنا فرض ہے۔ اب جدوجہد کے لیے انفرادی نہیں کوشش ہو سکتی، جماعت میں شامل ہونا ضروری۔ کون سی جماعت ہے؟ یہ اتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، آپ کس جماعت سے کہ ہم اقامت دین نہ کرنے کے جرم سے بچ جائیں؟ کوئی بھی جماعت انقلاب نبوی کی راہ پر نہیں، آپ کے اپنی جماعت نہ کر اقامت دین کا فریضہ کا آغاز کر رہے ہیں، اس کے لیے سے بڑا اچھا۔ اب یہ تو پورا خطبہ مانگتا ہے، اس کو کچھ بھلے کو سمجھائے۔ آپ کو کس نے کہا کہ انفرادی طور پر جدوجہد نہیں ہوتی؟ اللہ کو قرآن مجید میں یہ فرما ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق میں اصلاح کروں۔ وما توفیقی الا باللہ، اگلی آیت تو یہ ہے کہ میرے رب نے یہی توفیق جو بھی ہونی ہے، اللہ کے بغیر توفیق بھی نہیں مل سکتی۔ علیہ توکل، تو اس پہ میرا توکل ہے، وعلیہ النیب، اور ہمیں اسی کی جانب مڑ جانا۔ پہلے تو یہی آپ کے ذہن میں غلط ہے کہ انفرادی طور پر کوئی جدوجہد نہیں ہو سکتی۔ جو میں نے کہا ابھی تک آپ امام حسین بنے نہیں ہیں، اور کوئی امام حسین بنانے کے لیے جماعت جا رہی ہے۔ جماعتیں کسی بھی دین کا کام کریں سب اچھی ہیں، ان کے لٹریچر کو اخذ کر کے اپنی ذات کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں، ان کے پیچھے نہ جائیں جدھر یہ آپ کو لے جاتے نہ پکڑ کے ادھر کو لے گئے، وہاں کھڑے کر دیا، وہاں کھڑے کر دیا۔ جماعتیں سبھی اچھی ہیں، بات تو سب سے پہلے اہم یہ ہے کہ ہم نیکی کے معیار پر اتر گئے، پورا یہ نہیں، بات نیکی کی ہے۔ کوئی تبلیغی جماعت نیکی کا حکم دیتی، جماعت اسلامی نیکی کا، تنظیم اسلامی نیکی کا، اہل یوتھ فورس نیکی کا، وہ ہری پگڑیوں والے نیکی کا۔ معاشرہ تو بدکار ہے، معاشرہ بھائی اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ آپ کا معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ بدکار ہے، بدکار بدکار بدکار، معاشرہ بدکار ہے۔ اس کو پہلے نیک بنائیں، پھر اس کے بعد کسی اقامت کے فریضے کی طرف جائیں۔ بدکار معاشرے کو پہلے نیک تو بنائیں، پھر فریضہ کام سے لی۔ رسول پاک کا معاشرہ بدکار تھا، نبیوں کی اولاد سے قریش، حضرت ابراہیم کی اولاد سے نا، وہ معاشرہ بدکار تھا۔ پیغمبر نے اس کو پہلے صالح بنایا ہے، الاسلام صالح بنایا، پاک کیا، پھر پیغمبر جو ہیں اس کو اپنے آگے جب کو نظام بنایا۔ یہاں پہ چار اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے، باقی ہر جماعت کام کرے منہج نبوی پر، سب دعوے کرتے منہج پر کوئی نہیں ہے۔ مولانا مودودی کا لیکچر پڑھ لیں،
سن 46 سے پہلے اور بعد کے کلچر میں اس قدر فرق ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر آئیں بائیں شائیں کیونکہ اس طرح کا ماحول ہے، کیونکہ گویا کہ چونکہ چنانچہ اس کے اندر سارے پھر بس آ جاتے ہیں. مولانا پاس آخر میں بہت ان کی بے نظیر آدمی ضائع کر دیا قوم نے. ٹھیک ہے نا، معاشرے کو پہلے نیک بنائیں، معاشرے کی تنہائیاں کر دیں پاک. سارا معاشرہ ایک کی محفلیں نہ دیکھیں، کیونکہ محفلیں لگ رہی ہیں نا. میں پچھلے دن میں ایک جملہ کیا تھا کہ محفلیں بریلویوں کی، شیعوں کی مجلسیں، اہل حدیثوں کے درس قرآن کے حلقے، صوفیوں کے وہ ذکر اذکار کی جو ہوتے ہیں ذاکر، یہ بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے حلقوں، محفلوں، مجلسوں سے ہٹا کر کے بندے کو فکری محاذ پر کھڑا کیا، محاذوں پر جا کے جا لڑے. یہ نہیں کہ وہاں کشمیر چلے جائیں، محاذ پہ آپ کہاں کھڑے، آپ کا گھر سب سے پہلا محاذ آپ کا اپنا ہے، اور اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کا سب سے پہلا محاذ آپ کا کشمیر. رسول اللہ، میں نے ایک تقریر کی تھی لاہور میں، تو بڑی وہ ہمارے طریقے سابق کے اجلاس میں میں نے وہاں کہا تھا کہ بیوی کو تو شوہر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آتے، تو وہ اس پر ایمان کیسے لے کر آئے؟ اب شوہر کی ایمان ہے کہ میری بیوی حضرت خدیجہ بن جائے. حضرت خدیجہ بننے کے لیے رسول اللہ کے طرح جیسا شوہر چاہیے تھا. تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اس قدر سنت خلاف کے مالک، 25 سال کے آپ تھے، 40 کی میں تھی، جوانی قربان کر دی اس پہ. ایسے میں 25 سال کا لڑکا بے دھارا ہو جاتا ہے. آپ مجھ تک محدود، میں آپ تک محدود. ایسا پاک بات شوہر، اور اوپر سے ابھی 40 سال کا جوان ہے، ابھی نیک ہے. خوشبو آتی اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے، آپ کے کردار اور اخلاق سے. بچوں کو سارا پتا ہے باقی دونوں پر کام کرتے ہیں. بچوں نے بھی میرے دوستوں نے یہی بتایا کہ میں نے اپنے ابو کی فیس بک کی آئی ڈی چرا لی. پھر میں نے دیکھا توبہ توبہ، ابو تو مجھ سے بھی برے ہیں. میرے پاس میں ڈاکٹر ہر طرح کا مریض آتا ہے، کیا کروں؟ امیوں کی آئیڈیاں دیکھیں، باجیوں کی آئیڈیاں دیکھیں جو بنی ہوئی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کس سے کیا شیئر ہو رہا، کیا آ رہا ہے. چھوڑ دیں ان سارے کاموں کو. انقلاب کے لیے نہ نکلے، مہربانی آپ کی، اپنے محاذ پہ کھڑے ہو جائیں. آپ مسجد کے لیے نہیں آتے، انقلاب کے لیے آپ نے کیا جانا ہے؟ چھوڑ دیں یہ سیاست کی تبصرے. جوید چودھری کو پڑھنا چھوڑ دیں، لات لگی اور یہ مقبول جان کو پڑھنا چھوڑ دیں، تبصروں کو، دلیل پہ، اس پہ. آپ قرآن کو پڑھیں، چھوڑ دیں اللہ کا واسطہ، چھوڑ دیں. انہوں نے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لے کے جانا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کالم آپ کو دیا پڑھنے کے لیے. وہ عمریں گزر گئی، عمریں گزر گئی، اس کو کسی نے پڑھا ہی نہیں. کچھ تو کر لیں. یہی ایک راستہ ہے، حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درسگاہ. قرآن سیکھے ہمارا سیدھے راستہ، درسگاہ ہماری گئی. اس سے جب تک ٹوٹے رہیں گے ختم ہو جائے. مجھ سے بھی سوال ہے کہ آج تک قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے؟ لیکن جانے کامیابی کا دن ہو تو چاہے میں ماری جاؤں، کوئی بھی پوچھتا اس کو یہ پوچھتے ہیں جماعت بتاؤ، مزہ آتا ہے نا، نعرے نعرے تقریریں پیسے وہاں سے ایک اندر لفظ خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کے لیے جہاں چھوڑ دے گئی. میرا کچھ جمعے کا اپنے دل میں بھی دے لیا کرے کہ مجھے غریب کو ہی آپ نے بھولنا ہے، کڑ کڑ کے تم جان دیتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. انشاءاللہ ایک واقعی وہ درس قرآن مجید ہوگا، آپ اس میں ضرور تشریف لے کے مغرب کے بعد انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اغفر لنا كل مدين، اللهم اغفر كل قاسم من امور المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.